السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خویلہ نے محسوس کیا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غمگزار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وصال کے بعد غمگین رہتے ہیں، تو دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفایت کے لیے موافق ساتھی کی ضرورت ہے۔ دل میں یہ آرزو لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ نے فرمایا، خویلہ، عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہو؟ خویلہ نے عرض کیا، ایک تو دوشیزہ ہیں جو کہ عائشہ ہیں، اور یہ آپ کے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور دوسری سیب ہیں جو کہ سودا بنت زماں ہیں، وہ آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ سیب شادی شدہ عورت یا مرد کو کہتے ہیں۔ آپ نے دونوں کی طرف پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ چنانچہ خویلہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ پہلے جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جبیر ابن مطعم کے گھر گئے تاکہ رشتے سے انکار کر دیں، تو جبیر ابن مطعم نے، جو کہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت خویلہ سے کہا، آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تشریف لے آئیں، ہمیں یہ رشتہ بخوشی قبول ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اور بعض کے نزدیک 7 سال تھی۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ چہارشنبہ کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ رخصتی کے دن حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ان دنوں میں محلہ شیخ میں بنی الحارث میں رہتے تھے۔ جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے پکڑا، میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس دروازے پر لے گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میرا سانس پھول گیا۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس کمرے میں لے گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا کے روپ میں اس تخت پر تشریف فرما دیکھا جو ہمارے گھر میں تھا، تو خیال ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، بلکہ ہمارے عروسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا۔ اور مدارج نبوت میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس تخت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی زوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کی وجہ سے اور آپ میں ان کی وجہ سے برکت دے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زفاف فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم، اس دن کوئی ولیمے کا کھانا موجود نہ تھا بجز دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ یعنی رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے نبی کے دست مبارک کو، رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ مدراج النبوہ جلد 2۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شب باش ہوئے، اور بعض راویوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ طبری جلد 2 میں ایک اور حدیث پاک نقل ہے کہ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی عورت کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ البتہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ علیحدہ رہا، اور یہ بات کچھ میں اپنے ہمسفروں پر اظہار فخر کرنے کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہیں؟ آپ نے کہا فرشتہ میری صورت میں اترا، میری عمر 17 برس کی تھی کہ جب میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور صرف 9 برس کی عمر میں ہی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ صرف میں باکرہ تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، سوائے آپ کے اور کوئی میرا خاوند نہیں ہوا، اور جب آپ اور میں ایک لحاف میں ہوتے اس حالت میں بھی آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ مجھے آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میری برات میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی جب وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ کے ساتھ نہ تھا۔ اسی زمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سخ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ طبری تاریخ الامم والملوک جلد 2۔ دوستوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان سب میں بھی بڑھ کر کلام الہی میں آیت برات میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اللہ کے بارگاہ میں کس قدر بلند مقام ہے۔ دعائے اللہ پاک ان کی مرقت پر کروڑوں رحمت نازل عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔